بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس آخری حدیث پر اپنی کتاب الصحیح البخاری کو ختم کیا، آج کی رات یہ ہے کہ آپ کو اس کا ورد ضرور کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، پسند ہیں، اور یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ ادائیگی میں زبان پر یہ دونوں آسان ہیں اور میزان عمل پر بھاری۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہمارے گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا تو یہ دو کلمے قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گے، جس سے ہمارے پلڑے کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ وہ دو کلمے کون ہیں جو اللہ کو پسند ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ اب اس کو آپ پڑھیں، سبحان اللہ و وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب غالباً یہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، تو آج جو بھی جتنا بھی، چونکہ اللہ کو یہ پسند ہے دونوں کلمے، تو جو بندہ تو وہی ہے کہ جو رب کی پسند ہو ہی اس کی پسند ہو۔ بڑی اچھی بات ہے کہ جو بھی وقت ملے آپ اس کلمے کو پڑھتے رہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو اس آخری حدیث پر ختم کیا، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں کلمتان حبیبتان پر گفتگو کروں گا، تو آج موقع تو نہیں۔ تو آج کی رات لیلۃ النجات ہے، شب برت۔ برت کے مطلب چھٹکارا، گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے، تلافی معافات کی رات ہے، کثرت سے استغفار کی رات ہے۔ خود اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ آج کی رات یہ رات، اچھا ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہے، وہ درست نہیں ہے۔ تمام کتب حدیث میں، چاہے ابن ماجہ ہو، نسائی ہو یا ترمذی شریف ہو، جو سیاستہ ہے، سب میں خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک باب ہی باندھا ہے آج کی رات کا، 15ویں شب کا جو رات ہے، اس کا ایک پورا باب باندھ کر کے پھر حدیث کا ذکر کیا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ذکر کی تو مختلف صورتیں ہیں، لیکن افضل الذکر کیا ہے؟ وہ ذکر جس کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر لا الہ، یعنی ذکر تو بہت ہے مگر سب سے زیادہ جو فضیلت جس میں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غالباً ابھی محفل ذکر تھی، تو اس کا ورد آپ کرتے رہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ایک حدیث جس کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کتاب رضویہ شریف کے اندر نقل کیا، اور اس کو اب تو ان کی جتنی بھی کتب اور رسائل ہیں، اس میں تقریباً انہوں نے جو حدیثوں کا کلیکشن کیا ہے وہ تقریباً 4,500۔ کتنی حدیثیں؟ 4,500 حدیثیں، جس میں 600 مباحث تفسیریہ ہیں اور 1100 تقریباً ان کے تطفلات ہیں مسائل میں فقہی، الحمدللہ۔ تو
اب ایک کتاب آئی ہے 8-9 جلدوں میں ہے تقریباً، اس کا نویش جامع الاحادیث. تو جامع الاحادیث کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنی حدیثیں جمع کی تھی اپنے تمام رسالوں میں، کتابوں میں، وہ سب اس کتاب کے اندر جمع کر دیا. تو ایک حدیث کا ذخیرہ ہمیں مل گیا. ان تک پوری جلدوں میں تقریباً 4,500 حدیثوں کا کلیکشن موجود ہے. اب آئیے وہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے محدث بریلوی نے جو روایت بیان کی ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. یہ حدیث ہے لا الہ الا اللہ، اور عجب اتفاق کہ اس حدیث پاک کے جتنے راوی ہیں سب اہل بیت. سبحان اللہ. دوسرا کوئی نہیں، دوسرا کوئی نہیں، سب کے سب اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے امام علی رضا وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر الصادق سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد، میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام محمد الباقر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام علی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضور سے، اور حضور فرماتے میں نے جبریل سے سنا. سبحان اللہ. مجھے جبریل نے بتایا، اور جبریل امین کہتے سمعت رب العزت، میں نے اللہ رب العزت سے سنا. سبحان اللہ. تو وہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت پہ میں یہ ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں. حدیث تو وہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے کل راوی اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے کل راوی اہل بیت ہیں. وہ حضرت اب ادھر سے چلے، اب ادھر سے چلیے. حضرت جبریل سے اللہ نے کہا، یعنی جبریل امین نے اللہ سے سنا، حضور نے جبریل سے سنا، حضرت علی نے حضور سے سنا، امام حسین نے علی سے سنا، زین العابدین نے حضرت امام حسین سے سنا، امام محمد الباقر نے امام زین العابدین سے سنا، پھر امام جعفر صادق نے اپنے والد سے سنا. اس طرح امام موسیٰ کاظم نے اپنے والد سے، امام علی رضا نے اپنے والد سے. یہ ہو گئی سند. اس سند کے بارے میں امام اہل سنت نے جو گوشہ بیان کیا ہے اور بھی ہے، وہ یہ کیا ہے کہ یہ سند، صرف سند یاد کر لو اور اس سند کو پڑھ کر اگر کسی بیمار پر دم کر دو تو اسے فوراً شفا مل جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کل راوی اس کے اہل بیت. سبحان اللہ. اگر کسی پاگل یا کسی مجنون جس کے دماغی جو ڈپریشن میں ہو یا کسی اس میں ہو، صرف یہ سند پڑھ کر کے اگر دم کر دو تو اسے شفا مل جائے گی. سبحان اللہ. یہ اہل بیت کے نام میں اللہ نے وہ اثر رکھا. سبحان اللہ. اور کیوں نہ اثر ہو؟ جن پر آیت تطہیر نازل ہو. سبحان اللہ. کیوں نہ اثر ہو ان کے نام پر؟ جن کی محبت اجر رسالت ہو. سبحان اللہ. کیوں نہ ان کے نام میں اثر نہ ہو؟ جس کی محبت رسول کی محبت ہو. کیوں نہ ان کے نام میں اثر ہو؟ جن کا قرب مصطفیٰ کا قرب ہو. کیوں نہ ان کے نام میں اثر ہو؟ جن پر حضور فخر فرمائے. کیوں نہ ان کے نام میں اثر ہو؟ جس کا نام اگر بیمار لے تو اسے شفا مل جائے. بے شک. بے شک. اگر پریشان حال لے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے. اگر مشکلوں نے گھیر لیا ہے ان کا نام لے لیا تو مشکلوں کا صفایا ہو جائے. بے شک. تو سوچو، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جب اہل بیت کے نام کا یہ اثر ہے تو ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ سوچیے آپ ذرا سا. اب وہ حدیث کیا ہے جو میں نے نیچے سے بھی سند آپ کو پیش کی اور اوپر سے بھی چلا، نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی. حضرت جبریل نے کیا سنا اللہ سے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ حصنی میرا قلعہ ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا فقط امنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اگر عذاب سے اپنا تحفظ چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو، اس لیے کہ جس نے لا الہ الا اللہ 3 بار نہیں 1 بار صرف کہہ لیا وہ اللہ کے قلعے میں اس کی حفاظت میں داخل ہو گیا، اور جو اس کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ وہ کلمہ مبارکہ ہے جو عذاب سے تحفظ کی ضمانت ہے، عذاب سے تحفظ کی ضمانت ہے. تو اور ضمانت بھی ہے اور ہمیں سرکار کے وسیلے سے یہ امانت بھی ملی ہے. تو لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اس ذکر کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور جب کرنے کے بعد آخر میں ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر کیا ہے؟ دلوں، اس ذکر کی کثرت سے دلوں کی میں جو غبار ہے اور دلوں میں جو میل ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے نا. اور اسی ذکر سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. نفس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ کثرت سے ذکر، یعنی الا اللہ کی ضرب دل پر اتنی مارو کہ دل بالکل مسقل ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے. اور یہی ایک بات بتاؤں دوستو، یہ تزکیہ نفس جو ہے میرے حساب سے تو آج کی شب بہت مناسب ہے. یہ اگر اس شب میں بندہ محنت کر لے تو نفس کو پاک کر لے گا. نفس کو پاک کرنا تزکیہ. اب دیکھیے تزکیہ اور تزکیہ ہی تصوف ہے. تزکیہ تصوف. اب تصوف میں کتنے حرف ہیں؟ تا، صاد، واو، فا، ہے نا. تصوف کی جو بگننگ ہے وہ تا سے، اور جو تصوف کا اینڈ ہے فا. یہ حروف جو ہے ہر حرف کا اپنا ایک معنی ہے. آپ لکھتے ہیں تا، صاد، واو، فا، لکھ دیا تصوف ہو گیا، مگر ہر حرف کا کی میننگ ہے. تصوف کی تا توبہ کی طرف اشارہ، تصوف کی صاد صفا کی طرف اشارہ، اور تصوف کا واو وفا کی طرف اشارہ، اور تصوف کی آخری حرف جو فا وہ فنا کی طرف اشارہ ہے. تو تصوف ہے کیا؟ جو توبہ سے شروع ہوتا ہے، توبہ سے شروع ہوتا ہے اور فنا پہ ختم ہوتا ہے. اب توبہ اور فنا کے بیچ میں صفا ہے اور وفا ہے. توبہ اور فنا کے بیچ میں صفا ہے اور وفا ہے نا. صفا ہے اور وفا ہے. مطلب صفائی چاہتے ہو تو پہلے توبہ کرو، وفا چاہتے ہو تو پہلے توبہ کرو. اسی لیے تصوف کی تے کو پہلے رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب تک تے تک نہیں پہنچیں گے سواد تک رسائی نہیں ہوگی. پھر جب سواد کو پہنچیں گے تو پھر واو تک رسائی ہوگی، اور واو کو جب پہنچیں گے تو فا تک رسائی ہوگی. میرے دوستو، یہی تا، سواد، واو، فا، جب یہ چاروں حروف پوری تعبیر اور تشریح کے ساتھ کسی پیکر میں جمع ہوتے ہیں تو عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہوتا ہے، وہ عطائے رسول خواجہ معین الدین ہوتا ہے، وہ دادا علی حجویری ہوتا ہے، وہ بابا فرید گنج شکر ہوتا ہے، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے، وہ مختوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی ہوتا ہے، سری سختی ہوتا ہے، جنید بغدادی ہوتا ہے، ابو سعید مبارک مخزومی ہوتا ہے، وہ بایزید بستانی ہوتا ہے، حسن بصری ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف. یہ چاروں حروف جب اپنی تشریحات کے ساتھ کسی خوبصورت پیکر میں جمع ہوتے ہیں تو وہ صوفی کہلاتا ہے. وہ صوفی کہلاتا ہے. جب وہ صوفی کہلاتا ہے تو ہی غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہلاتا ہے، عطائے رسول کہلاتا ہے. دوستو، جہاں توبہ
بھی ہے، صفا بھی ہے، وفا بھی ہے، فنا بھی ہے۔ اچھا دیکھیے، توبہ سے شروع ہوا بندہ، ترقی کیا، مقام صفا پر پہنچا، مقام صفا سے پھر مقام وفا پر پہنچا، اور جب مقام وفا پر پہنچا تو پھر مقام فنا پر پہنچا۔ اب جب فنا پہ پہنچتا ہے بندہ تو اب وہاں میں اور تو نہیں، صرف تو۔ کیا بات، میں نہیں، تو، میں نہیں، میں تو ختم، میں ختم۔ یہ تصوف کا کمال ہے، میں کو مار دیتا ہے۔ جملے پر غور کیجئے گا، یہ شاید آج کی رات کی برکت ہے، اس کا فیض ہے جو یہ سب الفاظ نکل رہے ہیں۔ تصوف کا یہ فیضان ہے، میں کو مار دیتا ہے، اتنا مار دیتا ہے، اتنا مار دیتا ہے کہ میں کا تصور ہی ختم، صرف تو ہے۔ تو جب بندہ میں کو مار کر اس میں کو تو میں فنا کر دیتا ہے تب وہ منظور حلاج ہوتا ہے نا۔ جہاں منو تو نہیں، صرف تو مولا، تو گلشن میں تو، صحرا میں تو، جلوت میں تو، خلوت میں تو، بہاروں میں تو، ریگزاروں میں تو، گلزاروں میں تو، دریاؤں میں تو، موجوں میں تو، روانی میں تو، دنیانی میں تو، بلندی میں تو، پستی میں تو، دل میں تو، آنکھوں میں تو، کانوں میں تو، دماغ میں تو، نظریے میں تو۔ اب جب تو ہی تو ہے تو ہی تو اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور جو بندہ اس مقام فنائیت پر پہنچتا ہے تو اس کو صرف تو کے سوا کچھ دکھتا نہیں، ایسے تو والے کو قرآن کہتا ہے یہی مرد ہے، یہی مرد ہے، مرد۔ رجال لا تلہیہم بیع ولا تجارۃ عن ذکر اللہ۔ مرد کسے کہتے ہیں؟ مرد کی ڈیفینیشن جو قرآن کرتا ہے، ایک بات بتائیں دوستو، ہم جسے مرد کہتے ہیں قرآن کہتا نہیں یہ مرد نہیں ہے، یہ تو تم نے اپنی اصطلاح بنا لی ہے۔ مرد وہ ہے کہ اگر بازاروں میں ہو، خرید و فروخت میں ہو تو ایک لمحے کے لیے اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ قرآن ایسے کو کہتا ہے وہ مرد ہے۔ وہ ہم کسے سمجھتے ہیں؟ میل فیمیل، یہ میل ہے یہ فیمیل ہے نا؟ نہیں، یہ ہماری اپنی سمجھ پہچان کے لیے ہے، لیکن مرد جو قرآن کا تصور مردانگی ہے وہ کچھ اور ہے۔ قرآن کہتا ہے مرد وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے اپنے رب سے غافل نہ ہو، اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہو، وہ مرد ہے۔ اب آپ خود تلاش کر لو کہ کتنے مرد ہیں ایک لمحے کے لیے۔ وہ بازاروں میں ہے، لوگوں سے محض گفتگو ہے، خیر خیریت پوچھ رہا ہے، مگر اس کا دل رب کے ذکر سے غافل نہیں ہے نا؟ یعنی توجہ ہماری طرف ہے، چہرے کا رخ ہماری طرف ہے، لیکن دل ادھر ہے۔ جیسے نمازی کی شان کیا ہوتی ہے کہ چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، دل رب کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، دل رب کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اب جو اس مقام فنا پر پہنچتا ہے تو مولانا روم تو یہی کہتے ہیں کہ گفتہ اللہ بھوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بھوت۔ ارے دیکھو آواز تو نکل رہی ہے گلے سے عبداللہ کے، مگر کہتے وہ عبداللہ کی آواز نہیں ہے، گلا ضرور عبداللہ کا ہے، مگر اس کا آواز جو نکل رہی ہے وہ عبداللہ کی نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے۔ تو جو اپنی ماں کو تو میں ختم کر دیتا ہے، گویا اس کو اپنے وجود کا احساس نہیں رہتا ہے۔ میرے دوستو، اب اس مقام فنا پر جب بندہ ترقی کر کے پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟
میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو خدا کا قرب حاصل کر کے مقام فنا پر پہنچتے ہیں اور اپنی میں کو تو میں ختم کر دیتے ہیں۔ پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی جو توبہ کی بات ہے، توبہ کا پہلا تصوف کا پہلا حرف تا اور تزکیہ کا پہلا حرف تا۔ اب قرآن دیکھیے، میں سمیٹ لوں، من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے کو پاک صاف کر لیا پھر اپنے رب کا نام لیا، نماز پڑھی، کیا کرنا ہے صاحب؟ قرآن کا انداز بیان دیکھیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ رب کا ذکر کرو مگر ذکر کرنے والوں پہلے صفائی کر لو، پہلے صفائی کر لو، نماز پڑھو پہلے صفائی کر لو۔ جب آپ اندر سے صاف ہو جائیں گے تو پاک ہو جائیں گے، جب پاک ہو جائیں گے تو اپنے آپ ہو جائیں گے، جب پاک ہو جائیں گے تو اپنے آپ ہو جائیں گے، ہے نا؟ جب آپ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کی لو تک لے جائیں گے، کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ کو اپنے وجود کا احساس نہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں میرے دوستو۔ تو جس نے تزکیہ کیا، من کی صفائی کی، قلب کی صفائی کی۔ اچھا ایک بات بتائیں دوستو، دل کی صفائی یہی سب سے مین جو پاورفل پارٹ ہے، پارٹ آف دا جسم سب سے پاورفل وہ دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو سب صحیح ہے، اور دل خراب ہے تو سب خراب ہے۔ دل صحیح ہے تو سب صحیح ہو، دل خراب ہے تو سب خراب۔ اسی لیے اللہ والوں نے دل پہ نظر ڈالی، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رکھتی ہے۔ محدث اعظم نے پرسوں پہلے یہ دو مصرے کہے تھے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ تو دلدار کی نظر دل پہ رہتی ہے، اور اگر دل سمر گیا تو سارا وقت یہ ہاتھ پاؤں زبان کان ناک سب بن جائیں گے، سمر جائیں گے۔ دل ہی ہے میں۔ امام حاکم وہ فرماتے ہیں کہ القلب امیر علی الجسد، دل جسم پر حاکم، یعنی پورے جسم پر بدن پر حکومت دل کی ہے، پورے بدن پر حکومت کس کی ہے؟ دل کی ہے۔ آپ کہتے نہیں بھائی آئیے صاحب وہاں چلنا، چلیے گا، دل نہیں چاہتا۔ یہ تو کہتے ہیں، یہ تو نہیں بولتے کہ ہاتھ نہیں چاہتا، پاؤں نہیں چاہتا، زبان نہیں چاہتی، یہ نہیں بولتے نا۔ کھانا کھائیے گا، دل نہیں چاہتا۔ پانی پیجیے گا، میں آپ کی اپنی جو عام طور سے گفتگو کرتے ہیں، پانی پیجیے گا، چائے، دل نہیں چاہتا۔ یہ نہیں کہتے زبان نہیں چاہتی، اس کا مطلب یہ کہ دل ہی میں سب کچھ ہے چھوٹا مگر دیکھنے میں چھوٹا مگر ہے بڑا موٹا۔ اگر دل بن گیا تو سب بن گیا، اور کوئی بات اگر آتی ہے تو سب سے پہلے دل میں آتی ہے، خیال بھی دل ہی میں، تصور بھی دل ہی میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ درس نظامیہ کی میں پڑھائی جانے والی علم کلام کی مشہور زمانہ کتاب مجھے یاد ہے، شرح عقائد نصفی، اس میں علامہ تفتازانی کیا فرماتے ہیں؟ انما الکلام فی الفؤاد وجعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ آج میں تقریر کم تبلیغ زیادہ کر رہا ہوں۔ کوئی بات ہوتی ہے پہلے دل میں آتی ہے، اور دل جب اجازت دیتا ہے تو وہ بات زبان پر آتی ہے نا؟ یہ ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا اگر دل کی مرضی نہ ہو، پاؤں چل
چل نہیں سکتے اگر دل کی مرضی نہ ہو. زبان بول نہیں سکتی اگر دل نہ چاہے. دماغ سوچ نہیں سکتا اگر دل نہ چاہے. آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اگر دل نہ چاہے. کان سن نہیں سکتے اگر دل نہ چاہے. دل جس بات کو اجازت دیتا جاتا ہے وہ بات کام کرنے لگتے ہیں، ہے نا. اب پتہ یہ چلا کہ دل ہی مین ہے تو اب اسی کو بنانے کی کوشش کرو. اب آج کی رات سے فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ آج کی رات یہ ہم طے کر لیں یہ برات کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے، یہ مناجات کی رات ہے، یہ گریوزاری کی رات ہے، یہ خدا پر توکل کی رات ہے، یہ قناعت کی رات ہے. آج ہمیں اپنے دل کو سنوار لینا ہے. اللہ کا فضل ہوگا تو انشاءاللہ سارے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے. تو جس نے پاکی حاصل کی اپنے رب کا نام لیا، نماز پڑھی، تو اب قرآن کیا کہتا؟ ایسے لوگوں کے لیے قد افلحا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے کو پاک صاف ستھرا کر لیا، پھر رب کا ذکر نام لیا، نماز پڑھی. یقیناً وہ کامیاب ہے، دنیا میں کامیاب ہے، برزخ میں کامیاب ہے، قیامت میں کامیاب ہے. کامیابی اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، کامیابی اللہ کے نام سے ملتی ہے، کامیابی گریوزاری سے ملتی ہے، کامیابی خاکساری اور تواضع سے ملتی ہے، کامیابی خدا کی بندگی میں لگے رہنے سے ملتی ہے، کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے. وہ کامیاب ہو گیا. میرے دوستو، کامیاب وہ نہیں ہے جو محلوں میں رہتے ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے جو ایوانوں میں رہتے ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے جو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں. اگر یہی کامیابی ہوتی تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنان کی سلطنت بادشاہت کو نہ چھوڑتے. اگر تخت پر بیٹھنا اور تاج کو سر پہ لگائے رکھنا اگر یہ کامیابی ہوتی تو اشرف جہانگیر ترک سلطنت نہ کرتے. ترک سلطنت کر کے میرے مخدوم نے پوری انسانیت کو یہ درس دے دیا، نادانو، جو تخت پر بیٹھتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، اور جو تخت کو ٹھکرا دیتا ہے وہ زمانے کا مخدوم ہوتا ہے. زمانے کا مخدوم ہوتا ہے نا میرے دوستو. تو اگر مخدوم بننا ہے تو پاکی حاصل کرو، رب کا ذکر کرو، رب کا نام لو، رب کو یاد کرو. اس کی بندگی میں میرے دوستو وہ بندگی وہی کامیاب ہے جس بندگی میں زندگی ہو، اور زندگی وہی کامیاب ہے جس زندگی میں رب کی بندگی ہو. اس لیے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر شرمندگی سے اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہو تو اس پہ بندگی کا ایسا نور بھر دو، ایسا جلوہ ڈال دو کہ میرے دوستو تمہیں خود اللہ کا ہے یہ میرا بندہ ہے مگر کامیاب بندہ.